اب ذرا اس سے بھی ایک اور گہری بات ہے، طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال حاصل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال ہوا، انہوں نے ما سوا کی نفی کر دی۔ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر فرمایا کہ میرے یہ حکم ہوا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو نفی کر دی انہوں نے معبودوں کی، ایک اللہ کے اوپر ایسا ایمان تھا کہ ما سوا کے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں کمال تھا۔ مقام نفی میں جتنا کمال ان کو حاصل ہوا اتنا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دنیا کے اسباب تو چھوٹ گئے تھے، جبرائیل علیہ السلام مدد کرنے کے لیے آئے کہ میں آپ کو آگ سے بچاؤں، اللہ کا حاجہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس حال میں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ فرمانے لگے حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں میں کس حال میں ہوں، اس بات نے مجھے تجھ سے مدد مانگنے سے منع کر دیا۔ میرا رب جو جانتا ہے میں کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ جب اللہ نے انتہا دیکھی نا ابراہیم علیہ السلام کی نفی کی، فرمایا و ابراہیم الذی وفا، ابراہیم تو بڑا وفادار نکلا، تو نے وفا دکھا دی کہ واقعی بندے کو ایسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو مقام نفی میں کمال، اور یہ بات ایسے نہیں کہ زبانی کہی جا رہی ہے، اس کی تصدیق اس پروردگار نے کی جو سینوں کے بھید جانتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت کا کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ ان میں شرک نہیں تھا، اس کو نفی کا کمال نہ کہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ ان کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بائی نیم اللہ نے کہا کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ مقام نفی میں کمال ہے، اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو خلیل تھے ان کو کس میں کمال حاصل ہوا؟ مقام نفی میں، یعنی ما سوا جو باطل معبود ہیں ان کی انہوں نے کامل نفی کر کے دکھا دی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ کچھ اور ہے، ان کو اللہ نے مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ ذرا غور کیجئے گا، مقام نفی میں بھی کمال عطا فرمایا اور مقام اثبات میں بھی کمال عطا فرمایا۔ وہ کیسے؟ ہم اور آپ جتنے ہیں نا، ہمارا ایمان بن دیکھے، اب بن دیکھے اور دیکھے میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بھئی انسان دیکھ لے اور اس میں اس کو کوئی اضافہ محسوس نہ ہو۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، کہ غائب جو چیز نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھنے والا دیکھ لیا کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی السلام نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنۃ، دیکھنا اور ہے اور خبر کو ماننا اور ہے۔ ہمارا جتنا بھی ایمان پکا ہو، مگر مومن کا کامل جو ہوگا نا مقام، وہ جنت میں رویت باری تعالی پر منحصر ہے۔
جب دیکھیں گے تب کمال حاصل ہوگا. دنیا میں تو بس ایمان ہے جو ہم نے پکا کیا ہوا ہے, یہیں تک درجہ پا سکتے ہیں. تو اس بات کا کمال رویت باری تعالی پر منحصر ہے. اور اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کا ایمان غیب پہ تھا. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں معراج پہ بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام کو اس بات میں بھی کمال حاصل ہو گیا. تو خلیل کو مقام نفی میں کمال حاصل ہوا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نفی میں بھی اور اس بات میں بھی کمال حاصل ہوا. یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت عطا فرما دی. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ایک نقطہ اور کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ درود شریف تو بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی جس کو پانے کی تمنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. بھائی درود شریف بتا رہے نا کہ اللہ جیسے ان پر ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر بھی نازل فرما دیجئے. تو کچھ تو ہے نا اندر کہ جس کو طلب ہے دل میں, تمنا ہے دل میں. تو بھئی کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا. چلیں کچھ سادے لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو حقیقی طور پہ تو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کھولا ہے. دل خوش ہوتا ہے اس کی تفصیلات کو پڑھ کر. تاہم قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا. محبت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی, کہ ذات سے محبت ہو, جیسے ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے. اپنے بیٹے سے ہر ماں کو محبت, معذور ہو, کمزور ہو, شکل رنگ کا جیسا بھی ہو, ماں کو محبت ہے. یہ محبت ذاتی کہلائیں گے. اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا. ہمیں بھی کوئی خوبصورت بیبی مل جائے, ہم اس کو پیار کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیوں؟ خوبصورت ہوتا ہے. اور جو بچہ لکھا پڑھا صفات والا ہو وہ سب کو اچھا لگتا ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت ذاتی. اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ محبت صفاتی. یہ دو الگ الگ انداز ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی, مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی, ذات سے محبت تھی. اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے, اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی, مگر وہ محبت صفاتی تھی. وہ محبت کیا تھی؟ صفاتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی محبت تھی, مگر یہ محبت کیا تھی؟ محبوب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا. یہ محبت ذاتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی, اور وہ محبت تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا, اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا. اب سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائیں تاکہ میں کامل ہو جاؤں.
تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آنی چاہیے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں. یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، جس وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجیے تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل، میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں.